قرآن قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے۔ لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن کریم کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والوں کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت و حسن ترتیب، غیب کی خبر دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی مائی کلال سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن اور انس مل کر بھی اس کی آیت جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ فصاحت اور بلاغت کے میدان کے شاہسوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز سے بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے ہوئے ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت اور بلاغت کا ڈنکا بچا ہوا تھا، اور لوگ فصاحت اور بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت اور بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنے مثل لانے سے ان کو عاجز کر دیا۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس سے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی دل میں محبت اور راسخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام
اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا ہو، کتنا ہی فصیح ہو، کتنا ہی بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جاتا ہے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے شے نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے پر پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی آیت میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ ان کی کوئی تلاوت کرتا یا انہیں کوئی سنتا ہے تو اس کی دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک کی آیت کے معنی جس کو سمجھ میں ہی نہ آتے ہو، ان کی تفاسیر سمجھ میں نہیں آتی ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ غیب کی خبریں اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئی، مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کی ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری کی پوری صحیح ہوئی۔